جو اپنے پڑوسیوں کی، جو ان کے مذہب کے حیثیت سے بھی پڑوسی نہیں تھے، چھپ چھپ کر ان کی ایسی خدمت کرتے رہے کہ ان کی بیماری میں، ان کی غربت میں، ان کی بچے کی پڑھائی میں مدد کرتے رہے. دنیا میں کسی اور کو خدا کے سوا پتہ نہ چلا. ہمارے خود مسلمان بھائی ہم سے کبھی کبھی کہتے ہیں، میں چھوٹا ہوں تو اس لیے میرے حساب سے چھوٹے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ میں کچھ لوگوں کی مالی مدد کرنے کا بھی کچھ ہونا چاہیے. لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں، تم صرف کہتے ہو چلے لگاؤ چلے لگاؤ. جو مر رہا ہے بھوک سے اس کو کیا کرے گا چلا؟ تو کچھ ہونا چاہیے. میں نے کہا مثلاً کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ وہ کہا کہ دیکھو اتنے رپورٹس ہیں، فوٹو ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اس کو اتنا دے رہا ہے، اس کو اتنا دے رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو، منظم نہیں غیر منظم طریقے سے دعوت کے چلنے والے اور اللہ کے سامنے رونے والے میں نے خود اتنے جوان اور عام لوگ دیکھے ہیں جو غریبی میں بھی اللہ کے بندوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کہیں کوئی تصویر بھی نہیں کھنچواتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. کسی کو کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا اور پہنچاتے رہتے ہیں. کسی کے پاس 10 روپے ہے، 5 روپے کسی اور کو دیتا ہے، 2 روپے کسی اور کو دیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں آیا ہے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کہ سب سے سخی تھے اہل بیت میں سے، سب سے سخی. روٹی کھانے جاتے تھے تو ایک جگہ گئے اور تو کتا ساتھ ہو لیتا تھا. جو بھی اپنے پاس روٹی ہوتی تھی اسی کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے ہی رہتے تھے. جب بھی وہ ساتھ آ جاتا تھا خود اس کو دے دیتے. یہاں تک کہ اپنا باغ، اس باغ میں کام کرنے والا غلام اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی سرمایہ تھا وہ بھی ایک دفعہ صدقہ کر دیا. ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ہر کسی کا سکھ دکھ بانٹتے ہیں. بلکہ روایت میں یہ تک آیا کہ کسی سے اس کا دکھ تب تک پوچھو ہی مت. جیسے کوئی آدمی رو رہا ہے، پریشان ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا پریشانی ہے، اور وہ آپ کو اپنی پریشانی سناتا ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کسی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھو مت. اگر بعد میں تم اس پریشانی میں اس کی مدد نہ کر سکو پھر اس کی پریشانی کی داستان سنو مت. فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بس اطلاع مل گئی، تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے جب تمہیں یقین ہوگا کہ میں کچھ نہ کچھ غم اس کا ہلکا کر سکتا ہوں، تب اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ تیرا غم کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کسی کام آ جاؤں، اور اس کام میں آنے میں آپ مدد بھی کرو گے تو اس کا غم سنو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جیو، کسی کے لیے جیو، کسی کا حال سنو تو اس کے کام آ جا. ہمارے پورے دین کا پیغام بہت وسیع ہے میرے بھائیوں. اسی لیے مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نماز، کلمہ نماز والا جو معنی تھے، یہ جو ہے اور جماعتوں میں جانا اور چلے 4 مہینے لگانا، یہ ہمارے کام کی البتے ہے، شروعات ہے. دین کے اتنے اونچے اعمال ہیں، لیکن دین پوری مخلوق کے لیے کتنا رحمت کا ذریعہ ہے یہ اس کے لیے تیار کرتا ہے. اب دیکھیں ایک قافلہ تھا، ایک قافلہ نکلا، اس نے سمجھا حضور مدینہ تشریف لائے، اب ہماری خیر نہیں، ہم نے دشمنی کی ہے، بات نہیں مانی ہے. تو وہ بھاگے، ایک جگہ پوچھے، اس نام کا نام ہرہ ہے، مقام ہرہ، وہاں تک دوڑتے ہوئے بھاگے. اس میں سے ایک آدمی کو اپنی عورت نے روکا، بہن نے روکا. حیات الصحابہ میں ایک روایت میں لکھا ہے، متن میں پھوپھی نے روکا، پھوپھی نے. لیکن مولانا الیاس بارہ بنکوی نے حاشیے میں لکھا ہے، جو ان کی طرف سے حیات الصحابہ چھپی ہے پہلی جلد میں، متن میں لکھا ہے پھوپھی نے روکا حضرت عدی بن حاتم کو، اس کے قابلے کو. لیکن حاشیے میں حضرت نے لکھا ہے والأصح
अन्नहा कानत उख्तुहु, कि दुरुस्त बात ये है कि वो फूफी नहीं उनकी बहन थी, कि बहन ने रोका तो बहन ने कहा तुम भाग क्यों रहे हो, मैं हजरत मोहम्मद से मिलकर आई हूं जो काफिले में हुई थी गिरफ्तार, तुम आप वापस आ जाओ, मुझे उम्मीद है वहां तुम्हारे लिए खैर होगी। वो वापस आए और पहुंचे दरबार में, हुजूर ने उठकर इस्तकबाल किया। इस रिवायत में ये नहीं लिखा है, मैंने दूसरी जगह पढ़ा है, हुजूर ने अपनी रिदाए मुबारक फैलाकर हजरत अदी से कहा इसके ऊपर से आ जाओ। उसने उसको यूं 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 मरोड़ा, लपेटा और अपने सर पे रखा, कहा नहीं इसके ऊपर से चलने वाली चीज नहीं। वो आया और सामने बैठे, सरदार था तो बैठा और बातें सुनी और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपका दीन जब आएगा मदीने में, मक्के में, अरब में, जजीरतुल अरब में, तो होगा क्या? ये तो तय ही है कि अजानें होंगी, ये तो तय ही है कि मस्जिदें बनेंगी, ये तो तय ही है कि नमाजें होंगी, ये तो तय है कि हर शहर में जुमा होगा, ये तो तय है कि लोग सुन्नतों वाली जिंदगियां गुजारेंगे। लेकिन आपने हजरत अदी के सवाल को बांध कर कहा, अदी तुम्हें पता है क्या होगा? एक ही बात कही, सारा दीन तो बताना था। कहा ये होगा कि मकाम सन्ना से, सन्ना यमन की तरफ है, यमन मक्का यहाँ, ये किबला है, ये मक्का, ठीक मक्का, वो मदीना उधर, इधर यमन, सना उधर नीचे सना। कहा सना से एक बीच में हजरत हातिम का कबीला ताय आता है बीच में, कहा सना से निकलेगी एक दोशीजा कंवारी अनमैरिड लड़की, सना से निकलेगी जेवर पहने हुए, यानी हुस्न को जेवर दुबाला करता होगा, वहां से निकलेगी, अकेले आएगी, अल्लाह के घर का तवाफ करेगी। अकेले अकेले कब कहा अकेले, कब फरमाया? जब काफिले लुटते थे, जब पहलवान जैसे जवान पिटते थे सफर में, जिनको अपनी जान बचाने के लिए काफिले के साथ चलना मजबूरी थी, उस वक्त फरमाया आपने कि सना से औरत निकलेगी, अकेले आएगी और डाकुओं के मजे की चीज जेवर भी पहन के आएगी, फिर मक्का आएगी, तवाफ करेगी। तो हजरत अदम चौंक उठे, हाँ आप ये कह रहे हैं मेरे कबीले के डाकू मर गए होंगे? बीच में तो मेरा कबीला आता है, वो डाकू मर गए होंगे? आपने फरमाया वो आएगी, अमन के साथ तवाफ करेगी, अमन से जाएगी। यूं आपका जमाना गुजर गया, हजरत अबू बकर का जमाना गुजर गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, तो एक औरत को अकेली देखा गया काबा शरीफ का तवाफ करते हुए। सवाल पूछवाया, बिटिया तुम कहाँ की हो? कहा सना से हूं। का कोई साथ है? का नहीं है। का अकेले आई हो? कहा आई हूं। का रास्ते में किसी ने छेड़ा तो नहीं? का नहीं। जिस बूढ़े ने देखा बेटी समझा, जिस जवान ने देखा बहन समझा। ये मुसलमान तैयार होना है। हाँ बताइए, मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा, कैसे कह पा सकता हूँ? सबसे गुनाहगार आदमी मैं खुद हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? आज मेरी बेटी इशा की नमाज के बाद अगर जाए और अपने मामू के घर जाना चाहे, कोई गारंटी है कि जिस घर से निकली कहाँ गई और जहां जाना था पहुंच भी गई? बस्ती तो सारी मुसलमानों की है, क्या हुआ बीच में? मेरे भाइयों, वो भूला हुआ सबक याद दिलाना है और वो दफन हो चुका मुसलमान फिर से जिंदा करना है। कि बड़े बाजार में, बदरुआ के बड़े बाजार में एक नौजवान और कंवारा जवान, हुस्न खूबसूरती पे, रानाई पे नाज करने वाला जवान बाजार से निकले, मस्जिद चला जाए, मस्जिद से निकले कॉलेज चला जाए, रास्ते में जो भी औरत मिले समझे मेरी बहन है, किसी की तरफ बुराई वाली आंख ना उठाए। तबलीग नमाजें तो जिंदा करती है, लेकिन नमाजों के पीछे क्या जिंदा करती है? इन्ना सलात तना अनिल फाशाई वल मुनकर, ये तो काम है।
یہ تو کام ہے. اب اسی لیے اس کام میں نعرے بازی ہے ہی نہیں, ہٹو بچو ہے ہی نہیں, جلوس ہے ہی نہیں, جھنڈے ہے ہی نہیں. یہ کام تو انسانوں کی ہمدردی کا کام ہے, جو چھوٹا بن کر کرنا ہے, چھوٹا بن کر کرنا ہے. اور جب میں کسی کے سامنے یہ کام لے کر جاؤں, یہ نہ سمجھوں کہ اس پر احسان کر رہا ہوں, یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے, میری بات کو تھوڑی دیر کے لیے اس صاف و پاک بات کو مجھ گناہگار انسان کی زبان سے سن رہا ہے. ورنہ اس بات کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے ادا ہوا, آتے آتے میری زبان سے ادا ہو رہا ہے. کتنا فرق ہوگا اس میں میرے بھائیو. یہ فلسفی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں اس بات میں اس لیے اثر کم ہو سکتا ہے آپ کے پاس سامنے کہ میں خود گناہگار انسان ہوں, لیکن یہ بات اپنے دل میں بٹھانی ہے. جتنے دن میرے دنیا میں ہیں, جتنی راتیں مجھے گزارنی ہے, اے اللہ مجھے اس حقیقت میں سے تھوڑا سا عطا کر دے. میں ایسا بنوں, میں دوسروں کے لیے روؤں, میں دوسری بہبود کی سوچوں, اور یہ سوچتے سوچتے اور روتے روتے میری آخرت بنتی جائے گی, میری آخرت بنتی جائے گی. آج ہر آدمی پیٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تعلیم پڑھو تو پیٹ کا مسئلہ, پہلے ضرورت مسئلہ ہوتی ہے, پھر خواہش بنتی ہے, اور پھر آرٹیفیشل ڈیزائر, فرضی خواہشات. جو خواہش بھی نہیں وہ بھی بنا ڈالی, جو خواہش بھی نہیں, فرضی خواہشات کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں, پورا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی, سب کے سامنے یہ بات ہے, کہتے ہیں کہ کسی بڑے دولت مند آدمی کو سر میں درد ہونے لگا اور خون کا دباؤ بھی بڑھنے لگا, تو اپنے گھر میں منشی سے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, بیماری بڑھ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ خیر تو ہے, بات کیا ہے؟ کہا مجھے پریشانی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے. اس نے کہا آپ رہیے آرام سے, میں آپ کی پراپرٹی کا حساب کرتا ہوں. اس نے حساب لگا دیا, کل کا لائیے قہوہ پیتے ہیں, خوش رہیے. میں نے حساب لگا دیا, ابھی بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیے, کوئی کام نہ کیجیے. اتنی دولت ویسے بھی موجود ہے, آپ کے بعد آپ کی 7 نسلیں کھائیں گی بیٹھ کر, آرام سے رہیے. تو کھانے لگے, یہ دن نکل گیا, اگلے دن اور زیادہ بیمار ہو گئے, اب تو رگ پھٹنے کا خطرہ ہے. کہا اب کیا ہوا, اب کیوں بیمار ہو گئے؟ کہا سوچ رہا ہوں 8ویں نسل کا کیا ہوگا. سات نسلیں تو کھائیں گی, 8ویں کا کیا ہوگا. یہ مسئلہ ہمارا, میرے بھائی, یہ چھوٹے بچے کا بھی اب ہو گیا مسئلہ, چھوٹے بچے کا بھی اب مسئلہ ہو گیا. 11 سال کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے سر, میں نے کہا 11 عمر کیا ہے؟ کہا 11 سال. میں نے کہا مجھے سکھائیے موٹیویشنل سپیکر کیسے بننا ہے. میں نے کہا تم کو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں, پھر مانیٹائز کروں گا چینل کو, پیسے آئیں گے. کتنے سال کا؟ میں نے کہا کیوں بچہ, تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا روز روز ابو جی سے کون مانگے گا, خود کچھ کرنا چاہیے. 11 سال کا بچہ, ٹھیک ہے, اچھا ہے, اچھا ہے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اچھی ہے, لیکن یہی چیز کسی معاشرتی دباؤ میں کرنے لگے تو بیمار ہو جائے گا. اپنی ضرورت اور احساس سے کرنے لگے تو اچھی چیز ہے, لیکن اس کو کسی سوسائٹل پریشر میں کرے تو یہ تو بیماری ہے. کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی غرض سے کرے تو یہ تو بیماری ہے. کسی ریس میں لگ کر ایسا کرنے لگے کہ اس نے تو کھا لیا مجھے رہ گیا, یہ تو بیماری ہوگی. اس سے تو لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا یہ. اس حالت میں اب سنیے بات, قرآن کی آیت, قرآن کی آیت کا پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے, اس لیے اتنی لمبی بات کرنی پڑتی ہے. اب آ کر کے قرآن کی آیت سنیے. وہ زمانہ
جس زمانے میں عرب کے لوگ شریف زادے، کون اس وقت کے شریف زادے جب کمانے کی عمر کو پہنچتے تھے، میں بار بار بات دوہرا رہا ہوں، پھر سنیے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. جس زمانے میں عرب کے اس وقت کے شریف زادے جب کمائی کی عمر کو پہنچ جاتے تھے تو کمائی کا جو ذریعہ اختیار کرتے تھے، جس کو ہر کھاتے پیتے گھر کا شریف لڑکا، جیسے ہمارے ہاں کھاتے لیکن آپ لوگ کیوں سب ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر کیوں؟ میں پھر وہاں لگاؤں گا اپنی مائک، وہیں بیٹھوں گا. ادھر دیکھیے، ہر کھاتے پیتے گھر کا آج کا لڑکا جن کے ہاں شروع سے ہی کمائی کا احساس ہو، ہمارے ہاں ہم میں سے وہ لڑکا اگر والد صاحب اور دادا جان دکانداری کیا کرتے تھے، یہ بھی تجارت کو کرے گا، یا پڑھائی کرے گا، کوئی آفیسر بنے گا، ملک و قوم کی خدمت کرے گا، یا کوئی اور ذریعہ کاشتکاری کا باغ اس کے پاس ہے، زمین کھیتی ہے تو وہ اس میں لگ جائے گا. 15-16 سال کی عمر سے ہی وہ کمانا شروع کرے گا. اچھی بات ہے. عربوں کے ہاں ہر شریف گھر کا کھاتا پیتا گھر جب کمائی کی عمر میں بچہ پہنچ جاتا تھا، 12-13 سال کی عمر کا پہنچ جاتا تھا، اور اب اپنی کمائی اور اچھی روزگار کرنے کی فکر اس کے سر میں آ جاتی تھی، تو کیا کرتا تھا؟ کسی جنگجو قافلے میں شریک ہو کر عرب کے صحراؤں میں جا کر سفر کرنے والے قافلوں کو لوٹتا تھا اور کمائی کرتا تھا. یہ تھا روزگار کمانے کا پہلا ذریعہ. اب ایسے لوگ ہوں جو لوٹ کر روزگار کمانا شرافت سمجھتے ہوں، اور کسی میں رجولت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ رجولت، کہ اس میں مردانگی آ گئی. اور سانی کشیر منشوانا یمس لڑکس مز تھوڑا تھوڑا ٹین ایج ہے ختم گسن، پت انس زیادہ شرارت تاچ تم زمیندار کاشر پہ ونان ہے یہ کیا وجہ رجول بنیومت، مطلب یہ بگڑیومت. رجولت اصل میں مردانگی کو کہتے ہیں. اور وہاں عرب میں جب رجولت پیدا ہوتی تھی، یہ وہ لڑکا ہوتا تھا جو اس پیوبرٹی کی ایج میں پہنچ کر، بلوغت کی ایج میں پہنچ کر اب ڈاکے ڈالنے کے لائق ہو جاتا تھا اور کمائی کرتا تھا. اور یہ شرافت کے خلاف نہیں تھا، اور وہ جمع پونجی کرتے تھے. یہ ہوتا تھا ان کا مسئلہ. اور طاقتور غریب کا مال لیتا تھا اور واپس نہیں دیتا تھا، اور واپس نہ دینا ہی اس کی ذہانت ہوتی تھی. دینا ہی ذہانت ہوتی تھی. اب سنیے، مکے میں سب سے زیادہ شریف سمجھا جاتا تھا، لوگوں کا سردار سمجھا جاتا تھا، دانائی کا باپ ابو الحکم سمجھا جاتا تھا، اور سارے عرب کے لوگوں پر سیادت جمانے والا سمجھا جاتا تھا ابو جہل. اور کام کیا کیا کہ ایک آدمی سے تجارت کا معاملہ کیا اور پیسے ہڑپ کر گیا اور واپس دیے ہی نہیں. وہی اس کا کمال تھا. وہی آدمی حضور کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حلف الفضول سے پہلے وہی آدمی حضور کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرا مال کھایا ہے، واپس ہی نہیں دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں. چلو، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور ابو جہل سے کہتے ہیں بھائی اس کا جو تم نے دبایا ہے اس کا دے دو آپ، اور وہ نکال کے دیتا ہے. اب عرب کے شریف لوگ، سردار لوگ ابو جہل کے پاس کہتے ہیں ارے ہو کیا گیا تم کو، ایک مانگا اور تم نے دے دیا. یہ تھا ان کے لیے عجیب، مانگ لیا اور تم نے دے دیا. کہا ارے خدا کی قسم میں نہ دیتا تو میں نے دیکھا 2 اونٹ یوں منہ کھولے ہوئے میرے پاس ہیں، میں ان کو نگل ڈالیں گے، تو میں نے ڈر سے دے دیا. یعنی نہ دینا ہی کمال تھا. یہ ہیں لوگ. جمع کیسے کریں گے؟ خیرات کریں گے.
خیرات کریں گے. یہ واقعات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے جو شریف حقیقی شریف لوگ تھے, ابھی مسلمان نہیں تھے, ابھی دین کی دعوت نہیں آئی تھی, وہ جمع ہو گئے. اور ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا, اس کے باپ کا نام جدعان تھا, اس کے گھر میں جمع ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, آپ بھی اس گھر میں جمع ہو گئے. اور انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا, ارے بھائی مکے میں جینا ہو تو چلو بھائی ہم سب شریف لوگ ایک اقرار کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا جب بھی کوئی غریب آدمی بیچارہ آئے گا, مکے کا کوئی بڑا سردار اس کو ظلم کرے گا, ہم مظلوم کے ساتھ اٹھیں گے. کہا تیار ہو؟ کہا تیار ہے. کہا کوئی کسی کا مال ہڑپ کرے گا, ہم اس سے مال واپس دلوائیں گے. کہا تیار ہو؟ کہا تیار ہے. کہا تو پھر کرو وعدہ. تو وعدہ کیا. حضور نوجوان تھے, آپ نے بھی وعدہ کیا. جب اللہ کے رسول ہو کر اپنی ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج بھی مجھے عبداللہ ابن جدعان کے گھر والے معاہدے کے لیے آج بھی مجھے کوئی پکارے گا اور ادھر سے سرخ اونٹوں کی دولت کوئی بدلے میں دے گا, میں اس دنیا کی دولت کو لات ماروں گا اور اس معاہدے کے لیے آج بھی تیار ہوں کہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے نہیں دیا جائے گا. میں اس پر آج بھی تیار ہوں. تو کیا ہوا پھر آپ وہاں جمع ہو گئے. تو اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم بھی جو مال کماتے ہو, تم جو مال حلال سے کماتے ہو, یہ تو تم نے خود کھانا ہی نہیں ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, تم نے خود اپنی پیٹ پہ پھاکے رکھنے ہیں, لیکن مفلس کو کھلانا ہے, ننگے کو پہنانا ہے, پڑوسی کی خدمت کرنی ہے, دینا ہے, بانٹنا ہے, روکنا نہیں ہے. بانٹنا ہے, روکنا نہیں ہے. آپ سب نے قرآن مجید کی یہ سورت پڑھی ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین, اس کے آخر کی آیت کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور ماعون کسے کہتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہوگا. میں آپ کو سناؤں گا, ہمارے میر وائز خاندان کے, کشمیر کے میر وائز مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیری بیان الفرقان, بیان القرآن لوگ کہتے ہیں, وہ بیان الفرقان ہے, اس تفسیر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا کشمیری تفسیر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یہ, ماعون گو ٹونگر, کھوئن زمین کھودنے کا, وہ بیل, لوٹ, راز, سچن, پنداو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ گویا گو تم 5 وقت نماز پرن وٲلۍ, بھی بوجھو, تم 5 وقت نماز پرن وٲلۍ, یہ میں اردو پٲٹھۍ کِنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ؟ کٲشِر پٲٹھۍ. تم 5 وقت, وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے جن کو کسی نے حاجت کی چیز مانگی. کون سی چیز مانگی؟ مثلاً سوئی مانگی, داغا مانگا, یہ کہا کہ مجھے بازار سے دودھ لانا ہے, برتن ساتھ نہیں ہے, اس بستی سے آیا ہوں, ذرا اپنے گھر سے لوٹا لا کے دیجیو, میں گھر تک دودھ لے جاؤں گا, لوٹا اگلے دن واپس لاؤں گا. ان کے گھر میں لوٹا تھا, کہا نہیں ہے. بیل مانگی, کہا زمین کھودنی تھی, کہا نہیں ہے. کوئی سامان چھوٹی سی چیز مانگی تھی, کہا نہیں ہے. یہ حاجت کی چیز نہیں دی لیکن نمازیں پوری پڑھ رہا ہے, کہا جہنم کے نچلے طبقے کا جو ویل ہے یہ اسی کے لیے. اسی کے لیے. اور اس میں پھر اور بھی چیزیں ہیں, اتنا ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو نماز پڑھے گا ریا کے لیے, وہ بیماری تو پہلے ہی ہوگی, یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. اس کے پیچھے تو ریا کی بیماریاں ہوں گی, اور بھی ہوں گی. گویا یہ صحابہ اور مومنین کی صفت ہوگی ہی نہیں, یہ کسی اور کی صفت ہوگی جس کی زبان پہ ایمان ہوگا, دل میں نہیں ہوگا. یہ تو اسی کے بارے میں زیادہ ہی ہوگا پھر. تو اس میں خطرہ ہے یہ کہ کسی کے کام نہیں آئے گا. اب جو صحابہ کا مزاج بنا
کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ کو دور کرنا، دوسروں کی حاجت پوری کرنا، چاہے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، تو جب وہ کرنے لگے تو لوگ کہنے لگے ارے یہ لوگ ہیں، یہ بچوں کے لیے کیا رکھتے ہیں، یہ گھر کے لیے کیا رکھتے ہیں، ان کو مقام نہیں بنانا، ان کو دولت مند نہیں بننا۔ جب جیسے ہمارے ذہن سے بھی جب کبھی اصل مقصد ہٹتا ہے تو ہم بھی بچوں سے کہتے ہیں آئی بس صرف اللہ والنی سک ژٕ کر انک گٲڑۍ ژےٚ کر ژےٚ یہِ شکست دنیا بنے بنگلہ ژٕ کر بسک پارِ منٛز یہِ دۄہے روٗدُک چِلہٕ دِوان ژٕ کر کرکھ زندگی حٲصِل۔ ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے کہتے تھے نہ ان کے پاس بنگلہ، نہ ان کے پاس سواری، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ، نہ ان کے پاس پہننے کو کچھ، اتنے غریب سیدھے سادے، اس میں بھی 10 روپے کماتے ہیں، اس میں بھی 8 روپے غریبوں کو ہی دیتے ہیں، 2 روپے کا کھانا خود کو کھاتے ہیں۔ تو یہ نادان نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تم جو بھی میرے صحابہ کو کہو، اب اس بات کو سنو، دل میں لکھ دو، قلم مت نکالو، تم جو بھی لفظ میرے صحابہ کو کہو وہی لفظ میں تم کو واپس کہوں گا۔ اللہ نے کہا یعنی تم کہو گے کہ میرے صحابہ کتنے سکی ہیں، میں تم کو کہوں گا تم سکی ہو۔ اللہ کہے گا تم کہو گے میرے صحابہ نادان ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے میں آسمان سے اعلان کروں گا تم نادان ہو۔ تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہتے ہیں کہ تم وہ دین قبول کرو کہ ان جیسے نادان بنو، جیسے ان کے آس پاس کے یہ لوگ ہیں جن کو وہ صحابی کہتے ہیں، کیا یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم ان جیسے نادان بنو؟ اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، تم جن کو نادان کہتے ہو ان کے بدلے میں تم سے کہتا ہوں حقیقت ہے کہ تم ہی نادان ہو۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنے دانا ہے، یہ جس دن کے لیے جمع کر رہے ہیں وہ دن باقی رہنے والا ہے، اور تم جس دن کے لیے جمع کر رہے ہو یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو دائی جب محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، ملاقات کرتا ہے، پڑوسی کی خدمت کرتا ہے، آس پاس میں کام آتا ہے، تو اس کی نظر آخرت کے دن پر ہوتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا، اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کسی پر احسان رکھنے کے لیے نہیں کرتا، اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے احسان جتانے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتکب کہا گیا۔ گناہ کبیرہ میں سب سے گھناؤنا گناہ کبیرہ جس پر گن آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بندے کی کوئی حاجت پوری کرے، پھر زندگی میں کسی دفعہ یہ کہہ دے کہ میں تمہارے کام آ چکا ہوں اس دن، یہ جو کہہ دیا یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ تو یہ جو داعی ہوگا نا، یہ اس طرح کا آدمی ہے، اس کے اندر دل دھڑک رہا ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ اس کا جوڑ کیسے ہو جائے گا؟ جیسے حدیث میں کہا گیا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا، بتائیے ذکر نہ کرنے والے کو مردہ کیوں کہا گیا اور ذکر کرنے والے کو زندہ کیوں کہا گیا؟ اس کی تشریح اس طرح سمجھائی گئی ہے، مثال کے طور پر ایک ڈیڈ باڈی، کسی پہلوان کی موت ہوئی اور اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اس پہلوان کے سامنے بچہ رینگتے رینگتے آ گیا، سامنے آگ جل رہی ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، یہ بچہ رینگتے رینگتے چلتے 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 اس آگ میں کودنا بالکل قریب ہے، تو بتائیے وہ پہلوان کی لاش اس بچے کو بچا سکتی ہے کون؟ وہ پہلوان۔ اور یہ کون ہے جو جوانوں کو یوں پکڑ کر یوں پھینکتا تھا، آج آگ میں جانے والے بچے کو روک نہیں پاتا کیونکہ یہ مردہ ہے۔ اس میں یہ چھوٹا سا بچہ جو 4 قدم چل سکتا ہے، اسی کے سامنے اس کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے، اس سے بھی چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی دوڑ رہا ہے آگ کی طرف۔ یہ چھوٹا بھائی بس اتنا سمجھتا ہے کہ کل میں نے اس آگ کی طرف انگلی بڑھائی تھی، میں خود جل گیا تھا، تو وہ یوں معصوم ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑتا ہے
اور نہ بول سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، لیکن روک رہا ہے کہ تم بھی آگ میں، اس کو روکتا ہے۔ بولو زندہ روک سکتا ہے یا مردہ؟ زندہ کمزور ہو ناتوان ہو روک سکتا ہے، مردہ پہلوان ہو تب بھی روک۔ جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، یاد ہو، احساس ہو، وہ ہر ایک کو روک سکتا ہے، اس لیے ہر کلمہ والا دائی بنے گا۔ اور جس کے دل میں کلمہ ہے لیکن روک نہیں سکتا ہے، وہ پہلوان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ پہلوان کی ہمیں زندہ بننا ہے یا مردہ؟ ہاں، پہلوان صحابہ کرام، اولیاء کرام زندہ پہلوان تھے، ہم زندہ ناتوان بچے ہیں۔ اگر روک نہیں سکتے ہیں تو بول بھی تو سکتے ہیں، ارے بھائی آگ ہے، ارے بھائی کنواں ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی بچے کو سانپ ڈسنے جا رہا ہے، کوئی اندھا کنویں میں گرا جا رہا ہے، آپ نماز کو توڑ دیں، اس کو بچائیں، تب زندہ ہو۔ ارے بھائی ویڈیو مت بنا، تب زندہ ہو۔ اور اگر آپ نماز چالو کر رہے ہیں، اس کو بچا نہیں رہے، نماز پڑھنے والی ڈیڈ باڈی ہے۔ اب دیکھو اس نماز میں نماز کس کے لیے؟ یہاں کہا کہ تم تبھی اللہ کے ہو جب مخلوق کا کام آؤ۔ دو واقعات میں اور سناؤں گا آپ کو، پھر بتاؤں گا کہ دعوت کس جذبے سے ہوتی ہے، دو ہی واقعات سناؤں گا۔ ایک واقعہ سنیے، آپ سب نے یہ سنا ہوگا، یہ اللہ نے ابھی ذہن میں ڈال دیا تو بتاؤں گا۔ آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ عید کے دن، عید الفطر کے دن حدیث میں آیا ہے، اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا فلا یقربن مصلانا، جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ ہماری عیدگاہ میں بالکل نہ پھٹکے، عیدگاہ میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ صدقہ فطر کتنا تھا اس سال یہاں؟ 60 روپے، 60 روپے۔ تو میں اس طرح کہوں گا، عید کے دن جس آدمی نے 30 روزے رکھے وہ قبول ہو گئے، اس کے بعد قرآن شریف ختم کیا، سنیے میری طرف، وہ بھی قبول ہو گیا، قبول۔ اس کے بعد 30 تراویح پڑھی، اس میں بھی ختم قرآن کیا، وہ بھی قبول ہو گیا، بشارت بھی ہوگی۔ اس کے بعد اعتکاف بھی کیا آخری عشرے کا، وہ بھی قبول ہو گیا۔ اب کتنا اچھا مسلمان ہے، اب اور کچھ چاہیے اس کو؟ اس کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو کہا رمضان قبول، روزہ قبول، تراویح قبول، ختم قرآن قبول، شب قدر قبول، اعتکاف قبول، لیکن صدقہ فطر کے 60 روپے نہیں دیے، تم اتنے بھی قبول نہیں کہ میری عیدگاہ میں آ جاؤ، مت آ جاؤ۔ اس پر غور کیا آپ نے کبھی؟ ارے کیا ہوا، یہ تو پورا مہینہ بیچارہ پستا رہا، پورا مہینہ سب کچھ کیا، اب 60 روپے میں چھوڑ دیجئے نا میرے اللہ۔ اتنے میں کیا آپ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے عیدگاہ میں مت آؤ، معاف کرنے والا اللہ ہے، وہ دوسرا ہے، لیکن یہ کیا فرمایا کہ میری عیدگاہ میں مت آؤ؟ میں بات سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بعد میں دے گا صدقہ فطر تو صدقہ ہو جائے گا، توبہ کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ مت آ جاؤ؟ اس نے تو اتنا کیا ہے، کم سے کم وہ دیکھ کر تو کہتے کہ اچھا چلو آ جاؤ۔ تو وہ سارا جو کچھ اس نے کیا اس کے اور اللہ کے بیچ کا تعلق ہے، اور یہ 60 روپے اس کے اور خدا کے غریب بندے کا تعلق ہے۔ اور اللہ کو کیا چیز پیاری ہے، تم میرے محبوب تبھی ہو جب میرے بندوں کے کام آ جاؤ، ان کے کام آ جاؤ، ان کی دنیا کو بھی سنوارنے کی فکر کرو، ان کی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرو، اور بتاؤں ان کی دنیا کی فکر کیا ہے، ان کو ان کی آخرت کے لیے تیار کرو، ان کی دنیا خود ہی سنور جائے گی۔ جب آخرت سنورتی ہے دنیا خود بخود سنورتی ہے۔
جب دنیا سنورتی ہے آخرت کے سنورنے کی گارنٹی نہیں، لیکن جب آخرت، اس میں عموم خصوص مطلق والا قاعدہ ہے۔ مفتی صاحب بھی جانتے ہیں میرے جیسے طالب علم غلطی بھی کر سکتا ہے، وہ میں نے ابھی بتایا تھا طالب علموں کو ہر میٹرک پاس گریجویٹ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی، لیکن ہر گریجویٹ میٹرک پاس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ آدمی جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی دنیا بھی ضرور اچھی ہوگی، اور دنیا کے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوگا، دنیا خوش ہوگی، لیکن ہر دنیا اچھی ہونے والے کی آخرت کا اچھا ہونا ضروری، اس لیے دنیا کو اچھا کرو، آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ یہ کر لو، یہ والا محنت کرو، یہ کام کرو، جب اللہ کے سامنے رونے دھونے والا بندہ تیار ہو جائے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ تیار ہو جائے گا، اپنی آنکھ کو صاف پاک رکھنے والا بندہ تیار ہو جائے گا، ہر بیٹی بہن والا اس شہر میں اپنے کو محفوظ و مامون تصور کرے گا، ہر غریب تب تک اپنے بچوں کو سہلاتا رہے گا۔ پریشان مت ہو جاؤ میرے بچوں، ہمارے آس پاس میں وہ لوگ بستے ہیں جو پہلے خود ہم کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں گے۔ پریشان مت ہو جاؤ بچوں، ایسے لوگ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں جو پہلے ہم کو پہنائیں گے بعد میں خود کو پہنیں گے۔ جب ایسا بندہ تیار ہو جائے گا تو دنیا سنور جائے گی۔ وہ تیار ہونا ہے، یہ الٹیمیٹ ہے دعوت و تبلیغ کے کام کا۔ دین کو اس کی پوری نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا، دین کو پوری نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا، اس میں نمازیں بھی ہوں گی، اس میں روزے بھی ہوں گے، اس میں سنت بھی ہوگی، اس میں شریعت ہوگی، اور اسی کے اندر خدمت بھی ہوگی، پڑوسی بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، بہن بھی ہوگی، رشتے بھی ہوں گے، حق بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور دوسری بات سن لیجئے، آپ نے کوئی قسم کھائی، میں خدا کی قسم یہ کام کروں گا، جائز کام کروں گا، اور بعد میں آپ نے کیا نہیں، آپ کی قسم ٹوٹ گئی، یا آپ نے یہ کہا ارے میں قسم کھاتا ہوں خدا کی میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا ارے نادان بھائی یہ کام کرنا ناجائز ہے، تم نے قسم کیوں کھائی میں کروں گا، اس لیے قسم توڑ دو۔ مفتی صاحب قسم تو پورا کرنا ضروری ہے، قسم پورا کرنا ضروری ہے لیکن یہاں توڑنا ضروری ہے، لیکن توڑنے کا کفارہ دینا ہے۔ مفتی صاحب کفارہ کیا دینا ہے؟ تم 10 ننگے غریب لوگوں کو کپڑا پہناؤ، اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 غریبوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاؤ۔ مفتی صاحب میرے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں گا، قسم تو ٹوٹ گئی، تو پھر ایک کم کرو 3 دن کے روزے رکھو، کم سے کم یہ احساس ہو جائے کہ بھوکوں پر کیا بیتتی ہے۔ تم خود 3 دن کے روزے رکھو تو دیکھو قسم تیری ٹوٹی، اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھا کر معاملہ غلط تم نے کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کپڑے پہناؤ، میرے غریب بندے کو کھانا کھلاؤ، تیرا میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہے دین؟ یہ ہے ہمارا دین، رحم سب کے ساتھ، محبت، اور محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ایک دیکھیے، میں نے جو حدیث پڑھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں مسلم میں حدیث ہے کہ دین کا اعلیٰ، دین کا تو سبق شروع ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دین میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ کی قدرت کی معرفت، اللہ کو کی صفات کو سمجھنا، اس کی قدرت کو سمجھنا، سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کا ادراک و معرفت حاصل کرنا ہے تو اعلیٰ درجہ۔ لیکن شروع والا سبق کیا ہے؟ حضرت یہ بتائیے شروع کہاں سے کریں؟ ارے یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، معرفت حاصل کرنا شروع کہاں سے کریں؟ تو دین کہتا ہے شروع کرو، جب گھر تم نکلو گھر سے تو راستے میں دیکھنا کہیں کیلے کا چھلکا تو پڑا نہیں ہوا، کہیں راستے میں کوئی گوبر تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کا پیر خراب ہو جائے، کہیں راستے میں چل کر کانٹا تو نہیں ہے کسی کو چبھے اور زخمی ہو جائے، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، جب تم اس
بڑی گری پڑی تکلیف دینے والی ہارمفل چیز کو راستے سے اٹھاؤ گے، سمجھ لو تیرا درسگاہ محمدی میں ایڈمیشن ہو گیا صلی اللہ علیہ۔ یہ ہے مسلمان۔ یہ لوگ دنیا میں تیار ہو جائیں، اس کام کا نام ہے دعوت و تبلیغ کی محنت۔ پوری دنیا میں ایسا مسلمان ہو جائے وہ ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت میں نام لکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تنظیم میں فارم بھر دیا اب میں اس تنظیم کا آدمی ہو گیا۔ ارے بھائی ہم سب اس جماعت کے لوگ ہیں۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول علیکم شہداء وتکونوا شہداء علی الناس۔ تم کو تو اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان کہا ہے، قرآن میں تم کو مسلمان کہا گیا ہے۔ تم سب مسلمان ہو، ایک امت، اللہ کے رسول کے طریقے پہ آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت کو قبول کر کے دنیا کے لیے رحمت کا پیغام بنو اور اپنے لیے بھی رحمت کا پیغام بنو۔ اس کام کو دعوت میں کہتے ہیں۔ دعوت اس کا نام قرآن میں رکھا گیا ہے، مسلمان کے کام کا نام دعوت ہے۔ تو جب تک مسلمان زندہ ہے دائی ہوگا، اور اگر دائی نہیں ہوگا تو مردہ پہلوان ہے، مردہ پہلوان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر دائی ہے، کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا، علماء سردار ہوں گے اور ہم جیسے جہلا ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کرنے والے ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا ایک قائد ہوگا وہ عالم ہے، ایک قائد کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ اس کا مقتدی ہوگا۔ جہاں قائد لے جائے گا وہاں مقتدی جائے گا، جہاں عالم اللہ رسول کی شریعت کو دیکھ کر رہنمائی کرے گا وہاں پیچھے مقتدی چلا جائے گا۔ کسی بھی جماعت سے، جماعت منظم ہے، تکبیر ہو گئی، سب باوضو ہیں، سب نے جماعت شروع کی، امام صاحب کو ہٹا دو، کسی کی نماز باجماعت ہوگی نہیں۔ اس لیے پوری امت کا دعوت کا کام امامت کریں گے علماء، مقتدی ہوگی امت۔ اور اگر وہ مقتدی سب اپنی جماعت پڑھنے لگیں گے، ان کی جماعت ایک ہی جگہ مسجد میں صفوں میں انفرادی تصور کی جائے گی، جماعت تصور نہیں کی جائے گی۔ جب تک قیامت تک یہ امت علماء کی بتائی ہوئی سرپرستی میں چلے گی تو جماعت بنے گی، ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی چلے گی تو انفرادیت میں رہے گی۔ ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا جن کا رہبر بھی ہوگا اور پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے۔ رہبر کو چھوڑ پر اپنے من کی چلا کر چلیں گے تو جماعت نہیں رہیں گے، تو اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا۔ من شذ شذ فی النار، جو نکل گیا آگ میں چلا گیا۔ یہ ہے یہ۔ اب بتایا میرے جیسے آدمی کے لیے یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ اتنی لمبی بات کروں جتنی چاہیے نہیں مجھے۔ لمبی بات تو علماء کو کرنی چاہیے، سیدھی سادھی بات ہم جیسے سیاہ کاروں کو کرنی چاہیے۔ تشکیل کریں۔ اب اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، میں نے سوچا تھا کہ گھنٹہ بھر کی بات کروں گا، وہ تقریباً ہوگی۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے، اے اللہ جتنی گئی تو اتنی گئی، جتنی زندگی باقی ہے مجھے اپنے دین کے لیے زندہ مسلمان کی حیثیت سے ایسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کے لیے بعد میں مجھے پچھلی زندگی پر تو شرمندہ ہوں، اب یہ جو اگلا چل رہا ہے موت تک کا دور، موت کے وقت مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ارادہ کر لیں، سب تیار ہیں؟ اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ شروع کریں اپنا وقت آج سے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لمبی تشکیل تو مفتی صاحب فرمائیں گے کیونکہ محنت میں ہے، میں تو صرف بات کرتا ہوں۔ پھر آپ کس طرح سے ترتیب کے ساتھ نام لکھائیں گے، میں آپ سے صرف ایک تشکیل مانگوں، صرف ایک تشکیل، اس وقت صرف ایک تشکیل۔ جتنے وقت سے، جس کا کم سے کم حصہ 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ جو کچھ کل سے آپ نے لگایا وہ تو 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک، ٹھیک وہ تو لگ ہی گئے، لیکن اس وقت نیت سے اپنے دل میں اور پھر ارادہ کر کے اظہار کر کے یہ اظہار کرو ہر آدمی، اور اس وقت یہ مطمئن ہو جاؤ جب تک میرا وہ ارادہ کاغذ پہ نہ لکھا جائے
تخت میں نیچے نہیں بیٹھوں گا. اس لیے اجتماع گاہ میں جہاں بھی ساتھی ہیں پڑھے لکھے ہیں کاغذ قلم ساتھ میں ہے کاپی نکال کر ایک دم 10 20 30 40 بھی جاؤں جو آپ کے آس پاس کے 40 50 100 آدمی ہیں وہ اس آدمی کے پاس اپنا نام درج کرا دیں تب تک نہ بیٹھیں صرف یہ اٹھ کر ارادہ کر لیں کہ اس